ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور آخرت کی فکر کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن پاک کو، حدیث رسول کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، یہ جو پروگرام ہے سیرت سے تعلق رکھتا ہے، سیرت رسول سے، صحابہ کرام کے حالات سے، ہماری جو اس ملک میں بلکہ ساری دنیا میں ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہم واقف ہو تو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا، اور دشمنوں کی، شیطان کی جماعت کی جو کوششیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر ایمان سے متعلق اہم گفتگو کرنے کا مجھ کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مستقبل میں آئندہ آنے والے زمانے میں فاؤنڈیشن کو اور زیادہ مستحکم انداز سے اور بہتر سے بہتر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ جناب حضرت مولانا سرور صاحب ندوی ہمارے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں ہمارے دوسرے مقرر جناب ڈاکٹر خالد محسن صاحب، جو کہ اقرا اردو ہائی اسکول رجنی کے پرنسپل ہیں اور اسکول کے میدان میں آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح تحریر میں بھی آپ مہارت رکھتے ہیں۔ آپ رفیق منزل دہلی کے سابق مدیر بھی ہیں، اور آپ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اس عنوان پر خطاب کریں گے۔ میں اس شعر سے محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر گھڑی ہر پل نیا انداز ہونا چاہیے، ہر گھڑی ہر پل نیا انداز ہونا چاہیے، تمہیں گاہے سوز گاہے ساز ہونا چاہیے، تمہیں گاہے سوز گاہے ساز ہونا چاہیے، یوں کبوتر بن کے دنیا سے گزر ممکن نہیں، یوں کبوتر بن کے دنیا سے گزر ممکن نہیں، تمہیں شاہین عقاب و باز ہونا چاہیے۔ جناب ڈاکٹر خالد محسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ تعالیٰ فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس سیرت کنونشن کے صدر محترم حضرت مولانا رئیس احمد ملی صاحب، اس پورے پروگرام کے روح رواں مولانا محترم عبدالرؤوف ندوی صاحب، مفتی عبدالرحمن صاحب، میرے پیش رو مقرر مولانا محترم سرور بیگ قاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی فاؤنڈیشن کے ہراول دستے میں شامل تمام ندوی برادران، معزز خواتین، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیرت کنونشن میں طلباء اور طالبات نے بہت عمدہ، بہت پیارے انداز میں تقاریر کی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں کہ مزید کوئی تقاریر کی جائے، یاد تھی جتنی دعائیں نظر طلباء ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ طلباء اور طالبات، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو کچھ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے تقریر کے میدان میں، اس کا صلہ ان کو جلدی سے جلد ملے۔ ایسے میں کسی موضوع پر فل فلیش تقریر کرنا، ان کے اور انعام کے درمیان حائل ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ان کے ساتھ میں ہے۔ لیکن چونکہ منتظمین کا حکم ہے، میں کچھ باتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے۔ معزز سامعین، آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے یہ مصرع اپنی مشہور نظم خضر راہ میں لکھا تھا۔ حضرت خضر کے زبانی یہ جملہ کہا تھا ایک شاعر کو کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ 1922 میں لکھا گیا یہ مصرع اس وقت جتنا ریلیونٹ تھا اتنا ہی ریلیونٹ آج کے زمانے میں بھی ہے۔ معزز سامعین،
ہمارے چھوٹے بچوں نے، ہماری بیٹیوں نے جو تقاریر کی وہ یقیناً ایک بہت بڑا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ علامہ ہی کا شعر ہے کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ ہمارے ننھے ننھے شاہین، انہوں نے حوصلہ مند قسم کی گفتگو ہمارے سامنے پیش کی۔ معزز سامعین، پیاری ماؤں اور بیٹیوں، آپ اور میں جس عظیم دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پوری دنیا کے لیے ایک ایسا نظام حیات ہے جس کے زیر سرپرستی آنے کے بعد افراد کی زندگیاں بھی، معاشرے بھی، ممالک بھی، بلکہ پوری دنیا یکسر بدل کے رہ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو موضوع دیا گیا ہے کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، آج امت مسلمہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے اس دور کی نزاکتوں کو کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت شدید محسوس کرتے ہیں۔ آج فلسطین کا معرکہ اپنے 17ویں دن میں داخل ہے۔ مولانا محترم نے تذکرہ کیا کہ ہمارے یہ جو نونہال یہاں بیٹھے ہیں، جو پہلو بدل رہے ہیں، انہی کے عمر کے بلکہ ان سے اور بھی کم عمر کے بچے جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جو کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں وہ لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل بیٹھا جاتا ہے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وہ شہادتیں اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ بہت کیلکولیٹڈ انداز میں جو معرکہ شروع کیا گیا تھا، ابھی اس کے بانیوں کی طرف سے جو انٹرویوز میں پڑھ رہا تھا اس میں بتایا کہ ہمارا جو ہدف تھا اس کے اندر ہم کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے وہ سپر پاورز، وہ طاقتور لوگ جو اپنے طاقت کے گھمنڈ میں خداوندان بنے پھرتے ہیں، ان کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ اسلام پسند جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن کر ابھرے ہیں پوری دنیا میں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل کے فال و فر سے حفاظت کے واسطے مغرب ذرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر، اور مجاہدین فلسطین نعرہ لگا رہے ہیں کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو بم آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہاں تیر بے محل ہے، ناگہانی طور سے اوپر سے گرتے ہوئے بم، چتھڑے اڑتے ہوئے بدن، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ اکبر کا نعرہ، وہ یقیناً ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے والا ہے۔ معزز سامعین، یہ جہان بدل رہا ہے، یہ دنیا ایک نئے کروٹ لے رہی ہے، ہر طرف ایک زبردست قسم کی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی امت مسلمہ کو اپنے رول کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ جہان نہ ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو بساط ہے، سیاسی سطح پہ آپ دیکھیے، معاشی سطح پہ دیکھیے، معاشرتی لحاظ سے دیکھیے، ظلم و ناانصافی کی رودات کو دیکھیے، تو آپ کو یہ پوری دنیا اس طرح سے نظر آتی ہے کہ ایک نظام حق کی متلاشی دنیا ہے۔ یہ نظام حق کی متلاشی دنیا آپ سے اور مجھ سے، اس امت مسلمہ سے اس نظام حق کی طالب ہے۔ یہ دنیا بدل رہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز۔ آج آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کے اندر ڈیفنس سسٹم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت اہم ترین کسی ملک کا خاصہ ہوتا ہے۔ اسرائیل اس وجہ سے دنیا میں مشہور ہوا تھا کہ اس کا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے۔ اس نے جو ڈوم بنا کے رکھے ہیں وہ اتنے طاقتور ہے کہ وہاں سے چڑیاں اگر گزر جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور 7 اکتوبر کا وہ دن دیکھا دنیا نے کہ 1 2 نہیں 5000 لگاتار جو نذرانے پیش کیے گئے، اس سے پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ وہ ممالک بھی جو جہاں سے ہتھیار خریدتے تھے وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پائیدار نہیں ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے معزز سامعین، یہاں حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے وہ تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ، بہت سارے احباب نے شیئر کی کہ لاشوں کے ڈھیر ہے، پیچھے مکان ٹوٹے ہوئے ہیں، 3 نونہال بڑے پیار سے مسکرا رہے ہیں۔ نواز دیوبندی نے کبھی کہا تھا کہ وہ رلا کے ہنس نہ پایا دیر تک، میں جو رو کے مسکرایا دیر تک۔ ہمارے بچوں نے
وہ کھلنڈرا پنی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان یونس کے کیمپ کے اندر بچے شہید کھیل رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کو شہید بنایا گیا, چاروں طرف سے جو ہے انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور لے کے اس کو دوڑ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. یہ جذبہ وہ جذبہ ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ توپوں اور ٹینکوں سے ختم ہونے والے جذبات نہیں ہیں. معزز سامعین, دنیا کی معیشت کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ دنیا کی معیشت جو سودی نظام پر کھڑی ہے, کسی نے صحیح کہا کہ اگر آپ یہود کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سود کے نظام کو ختم کر دیجئے, وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا. آج سودی نظام نے جس طرح سے دنیا کو جکڑ رکھا ہے, اس کی مثال آپ دیکھیں گے کہ خود بہت سارے اکنامسٹ وغیرہ کے جو میگزینس آ رہے ہیں اس میں تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو سودی نظام ہے اپنی آخری سانسوں کو پہنچ رہا ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. تو یہ مداری اپنے چیزوں کو لپیٹ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر دولت سکڑ کے جن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے, دنیا کے 43 جو بلینئرز ہیں ان کے پاس پوری دنیا کے طاقت کے نمونے ان کے پاس جمع ہو گئے. پوری دنیا میں غربت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک کے وہ زمیندار خود ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ جن کے کھیتوں میں کل دلت کام کیا کرتے تھے, آج وہ ریزرویشن کی ڈیمانڈ کے لیے سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج غربت اور نابرابری کا عالم یہ ہے کہ لوگ جو ہے 2 وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. یہ سارا سودی نظام کا چکر ہے جس کے سلسلے میں اسلام نے ایک بہترین سولوشن پیش کیا. ایک اکنامسٹ نے, مسلم اکنامسٹ نے تجزیہ کر کے بتایا کہ UNDP کے سروے کے مطابق دنیا کے جو 43 ثروت مند لوگ ہیں, دولت مند لوگ ہیں, ان کے پاس میں جو پوری دنیا کی 1.43 ٹریلین ملکیت دولت ان کے پاس جمع ہے, اگر ان کے اوپر زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا کی غربت کو بلا مبالغہ ختم کیا جا سکتا ہے. یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے. معاشی نابرابری کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں معاشرتی نابرابری. پوری دنیا میں آپ دیکھیں, پچھلے دنوں کالے گوروں کی جنگیں یورپ میں ہم نے دیکھی. خود اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا اولین شہری کہلانے والا شخص, جس کا نام بھی آپ کو معلوم ہے, رام کووند صاحب, صدر جمہوریہ, وہ صرف اپنی ذات کی ہلکی ہونے کی وجہ سے مندر میں داخلے کی اجازت نہیں پاتے ہیں. اس ملک کے صدر رہ چکے ہیں. تو یہ معاشی نابرابری, معاشرتی نابرابری ہم کو دکھائی دیتی ہے. یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ نظام پیش کیا جائے کہ حبشہ کے بلال, خراساں کے فیروز, فارس کے سلمان اور نجد کے اسامہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک ساتھ اس اللہ کی عبادت کریں. یہ معاشرتی برابری صرف اسلام پیش کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو, جو ایک کبھی حبشی غلام تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو ان کو وقار حاصل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کے لیے ان کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھانے کے لیے اپنا کاندھا پیش کیا اور کہا بلال سیدنا, بلال میرے سردار ہے, اپنا کاندھا نیچے کیا وقت کے رسول نے اور حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کر اذان دینے کی دعوت. یہ نظام, یہ سسٹم صرف اسلام پیش کر سکتا ہے اور دنیا اس بات کی طالب ہے. معزز سامعین, جو نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کا عالم یہ ہے کہ وہ قوم جو کل تک اس لیے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتی تھی کہ اگر ان کے پیر کا دھکا کسی کو لگ جائے تو معافی مانگتی تھی, آج وہ زندہ انسانوں کو جو ہے بھیڑ کی شکل میں کچل دینے سے گریز نہیں کر رہی ہے اور اس پہ فخر بھی کر رہی ہے. معزز سامعین, اسلام نے وہ نظام پیش کیا کہ بلا وجہ ناحق کسی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک شخص کی موت, اگر ایک شخص کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. تو اسلام اس نظام کو پیش کر سکتا ہے. پوری دنیا میں خواتین آج بھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے لگانے والے, اس کے ساتھ کیا رویہ ان کا ہے, لیکن اسلام نے عورت کو جو حیا کی چادر دی. ہماری بیٹیوں نے, 2 بیٹیوں نے بہت اچھی تقاریر اس کے اوپر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو حیا کی چادر اور غیرت کا غازہ بخشا, رہتی دنیا کی یہ پوری انسانیت آج بھی اس کو وہ حق نہیں دے سکتی. عورتوں کو مردانہ پیرائے میں بازار میں تو لے کر آ گئے ہیں, لیکن ٹائمز آف انڈیا کی وہ ہیڈنگ تمام فیمنسٹ آرگنائزیشن کو منہ چڑھاتی ہے. وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان ایک ایسی خاتون کو چاہتا ہے کہ شی لکس لائک اے وومن, بیہیو لائک اے لیڈی, ورک لائک اے مین, تھنک لائک اے مین اینڈ ورک لائک اے ڈاگ.
کہ وہ ایک حسین و جمیل دکھنے والی شے رہے، وہ مردوں کی طرح سوچے اور کتوں کی طرح کام کرے۔ اسلام خواتین کو وہ عزت بخشتا ہے جو کوئی دنیا بخش نہیں سکتی۔ آج پوری دنیا جو ہے ذات پات کے نظام میں بٹی ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا، اسلام اس کے سلسلے میں بہتر سولوشن پیش کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، معاشی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو یا معاشرتی لحاظ سے ہو، غربت کے خاتمے کے لحاظ سے ہو، اسلام موجودہ دنیا کے درد کا درما بن سکتا ہے، اور یہ دور آواز دے رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا جو شعر آج اس موضوع پہ رکھا گیا ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز۔ اور اس اٹھنے کے بعد کرنا کیا ہے معزز سامعین؟ یہ جو مصرع یہاں لگایا گیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس کام کو لے کر اٹھنا ہوگا۔ اگر ہم ہمارے نونہالوں کو تیار کرتے ہیں، بہتر انداز میں تیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ دنیا کی اس متلاشی دنیا کی تلاش کا مداوع ہم کر سکیں گے۔ ہمارے ان بچوں نے الگ الگ زبانوں میں تقاریر پیش کی، یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اچنبھے کی بات بالکل نہیں، کیونکہ یہ اس قوم کے بچے ہیں جو حضرت زید بن ثابت کو اپنے صحابی اور رول ماڈل مانتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہودوں کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ذرا کوئی ہے جو اس زبان کو سیکھے، سریانی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ حضرت زید بن ثابت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کے وسلم میں۔ اور حضرت زید بن ثابت خود راوی ہے، بخاری مسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے صرف 15 دن کے مختصر وقفے میں اس سریانی زبان میں وہ کمال حاصل کیا کہ آپ اہل زبان میں شمار ہونے لگے۔ اللہ کے وسلم کے سریانی زبان کے خطوط حضرت زید بن ثابت لکھا کرتے تھے۔ تو تمام زبانوں میں مہارت، یہ ہمارے وقت کہ ہمارے بچوں کو اس میں ٹرین کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھا کنٹینٹ یہاں پر پیش کیا گیا، لیکن وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم کو مقلد نہیں بننا ہے بلکہ مجتہد بننا ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، مقلدوں کے جیسی تقریریں کروانا، یوٹیوب کا اسسنٹ بچوں کو سکھانا، یہ مہارت نہیں ہے۔ مہارت یہ ہو کہ بچے اس کو سنے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ کہیں سے لی گئی ہوگی، اس کے اندر ایک بات آئی انگلش کی تقریر میں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فاؤنڈر آف اسلام۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں، یہ تو اللہ کے وسلم تو اس سلسلہ انبیاء کا تسلسل تھے، ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو تقاریر ہوں وہ مجتہدانہ انداز میں ہوں، وہ اپلائیڈ انداز میں ہوں۔ یہ کام اگر ہمارے بچے کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر انداز میں ہم آگے بڑھیں گے۔ میں ہمارے بچوں سے بھی، چونکہ یہاں بیٹھے ہیں، تو ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے فن میں مہارت حاصل کرنا ایک بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ انجینئر خرم مراد نوجوانوں کی تحریک کے ایک بہت اہم رہنما گزرے، ان کی مختلف کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک بار نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس میں ایک تیر اور ایک کمان دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نشانہ لگائیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ چاند کو نشانہ لگائیں۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کا تیر چاند تک نہیں جائے گا، لیکن آپ کا ٹارگٹ بڑا ہونے کے نتیجے میں تیر بہت دور تک جائے گا۔ تو چھوٹے موٹے مقاصد کے تحت جینا یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ آپ اس امت مسلمہ کا حصہ ہے جو اس عالمی منظر نامے پر اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اپنی حیثیت کو منوانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تو ہمارے ان نونہالوں کی صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، ان کو پروان چڑھانا، ان کو بہتر سے بہتر انداز میں آگے بڑھانا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اس مادہ پرستی کے دور میں مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی فاؤنڈیشن کے تحت یہ کوشش بہت بہتر انداز میں کی گئی ہے۔ میں ان تمام منتظمین کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے ہمارا چلتا رہا تو ہندوستانی لب و لہجہ، ہندوستانی پس منظر، یوٹیوب کے اوپر تقاریر سرچ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بڑا اسٹ بنے گا، نہ کہ یہ کہ ہم بنی بنائی ہوئی تقاریر یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچوں کو دیتے رہیں۔ تو مقرر بھی بننا ہے، مجتہد بھی بننا ہے، داعی بھی بننا ہے، اور ایک ہمہ رول پلے کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر بات ہے کام بہت سارے ہیں، انگلش میڈیم کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے کام جب بڑے ہدف ہوتے ہیں تو اس کو چھوٹے دورانیوں میں بدلا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بگن وتھ واٹ از اسینشیل،
then see what is possible. One day you will see that you are doing impossible. کہ آپ جو ضروری ہے اس سے شروع کیجئے، پھر دیکھیے کہ اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ دو کام کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا کہے گی کہ آپ ایک عظیم ترین کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کے اور انعاموں کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ ہمارے نوجوانوں سے شیئر کرتے ہوئے کہ اے نوجوان تجھے ایما کی حرارت کی قسم، ساز میں ڈوبے ہوئے سوز لطافت کی قسم، نئے انسان کے لطافت کی تصور کی قسم، تو قیامت ہے قیامت ہے قیامت کی قسم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مشن کو جو ہمارے علی میاں ندوی فاؤنڈیشن کے افراد نے لے کر اٹھے ہیں اس کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اسلام کے نظام رحمت کو ہر طرف عام کرنے کی توفیق، صلاحیت اور موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے ڈاکٹر خالد محسن صاحب جو آپ کے سامنے اپنا پرمقصد کتاب پیش فرما رہے تھے. اب انعامات کا وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا طلبہ کو بڑے بے صبری سے انتظار تھا. میں انعامات کی تقسیم کے لیے ہمارے معزز علماء کرام کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں. جناب صدر جلسہ حضرت مولانا رئیس احمد ملی صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی طرح مولانا عبدالرؤف صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. مفتی فاروق صاحب، مولانا سرور بیگ صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. حافظ شبیر صاحب اسٹیج پر آئیں. جناب شروع بھائی صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. خالد محسن صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. مہک شیخ یونس نعت پیش کریں. مہک شیخ یونس. آؤ جلدی سے. آپ لوگ تھوڑا سا جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی ہر بات سچ حقیقت یہی ہے. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ
माशाअल्लाह। ये थी महक शेख यूनुस जो आपके सामने मुतरन्नुम आवाज़ में नात शरीफ पेश कर रही थी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। मैं महक शेख यूनुस के लिए एक इनाम आया है, वो आकर सदर जलसा से अपना इनाम हासिल कर लें। चूँकि हमारे पास उर्दू के 3 ग्रुप थे, पहला ग्रुप प्राइमरी का, दूसरा हाई का और तीसरा कॉलेज ग्रुप था। तमाम ही ने अच्छी कारकर्दगी जाहिर की। यहाँ पर हम टॉप 5 इनाम यहाँ पर पहले दे रहे हैं। हम चढ़ती तरतीब से जाएंगे, यानी जो आखिर से लेके फिर यानी 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, इस तरह के हम इनामात यहाँ पर तकसीम करेंगे। इनामात में जो उर्दू वाले ग्रुप थे उसमें रकम यहाँ पर इनाम रखी गई है। तीसरा इनाम 1100, दूसरा 1600 और पहला जो है वो 2100 रुपये, इस तरह का प्राइस रखा गया है उर्दू तकरीर के लिए। और यहाँ पर जो साइकिलें दिख रही हैं वो मराठी और अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए यहाँ पर साइकिल पहला इनाम, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम यहाँ पर स्टडी टेबल रखा गया है। ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने आवेज़ा की है, सर्टिफिकेट है, ट्रॉफीज़ है और इसी तरह किताबें हैं दुआओं की और इसी तरह साइकिल वगैरह है। ये हम कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ आपके लिए एक टोकन है, तलबा तालिबात के लिए एक टोकन है। असल इनाम तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देगा, असल इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देगा। हम सिर्फ एक हकीर सा टोकन आपको दे रहे हैं। अल्लाह तमाम तलबा व तालिबात के इल्म में बरकत अता फरमाए। मैं पहले ग्रुप नंबर 1, ग्रुप ए यानी चहारुम ता हफ्तुम के 8वीं नंबर से आने वाली तालिबा अफीफ़ा शेख इफ्तिखार को दावत देता हूँ, वो आए और सदर जलसा से अपना इनाम हासिल करे। नेशनल इंग्लिश स्कूल जालना, इन्होंने कुल 97 नंबरात हासिल किए हैं। अफीफ़ा शेख इफ्तिखार। अफीफ़ा शेख इफ्तिखार, नेशनल इंग्लिश स्कूल जालना। इनके बाद ज़ैनब शेख तौसीफ़, RHV इंग्लिश स्कूल। हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब शेख तौसीफ़, RHV इंग्लिश स्कूल, इन्होंने 102 नंबरात हासिल किए हैं। 6ठे नंबर पर फरहत जहां शेख तौसीफ़, एरिस्टो ब्रेन इंग्लिश स्कूल। इनके अगर वालिद साहब है या भाई है वो भी ऊपर तशरीफ़ लाए इनामात लेने के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई होती है। 5वें नंबर पर शाहीन इमरान बागवान, हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल। ये उर्दू में तकरीर करने वाले तलबा व तालिबात हैं। इन्होंने कुल 102 नंबरात हासिल किए हैं। शाहीन इमरान बागवान, हाजी मखदूम उर्दू प्राइमरी स्कूल, 5वीं जमात की तालिबा है। इसी तरह दर्जा चहारुम से इलाफ मुनाहिल शेख फ़हीमुद्दीन, विजडम इंग्लिश स्कूल जालना, 4th क्लास की तालिबा है। 109 नंबरात इन्होंने हासिल किए हैं। इन्हें ट्रॉफी और सनद दी जा रही है। अगर इनके कोई भाई वगैरह है तो वो आकर ले सकते हैं। सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहें अल्लाहु अकबर। अब इसी तरह हम दूसरे ग्रुप की जानिब पे बैठते हैं। आखिर में हम अव्वल दुअम सुअम इनाम आपको देंगे। दूसरे ग्रुप की जानिब से बढ़ते हैं। मैं मौलाना सरवर बेग साहब नदवी दामद बरकातुहum से मुल्तमिस हूँ वो अपने बदस्ते गिरामी इनामात से नवाजें। दूसरा ग्रुप बी है जमात हश्तुम ता दहुम यानी हाई स्कूल का ग्रुप है। इनका मुसाबिका मौलाना आज़ाद फंक्शन हॉल में हुआ था। मैं 8वें नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा मसीरा फातिमा शेख साबिर को दावत देता हूँ, आए और अपना इनाम हासिल करें। ये अल्लामा इकबाल हाई स्कूल की तालिबा हैं। इन्होंने 95 नंबरात हासिल किए हैं। मसीरा फातिमा शेख साबिर, अल्लामा इकबाल हाई स्कूल जालना।
95 नंबर। 7वें नंबर पर रोमाना मंजूर बेग मिल्लत हाई स्कूल, इन्होंने 96 नंबर हासिल किए हैं। रोमाना मंजूर बेग। इनके बाद 6ठे नंबर पर समीरा नाज मोहम्मद रफीक नेशनल उर्दू हाई स्कूल, इन्होंने 97 नंबर हासिल किए हैं। समीरा नाज मोहम्मद रफीक, जल्द से आगे जल्दी तशरीफ लाए। समीरा नाज मोहम्मद रफीक। इनके बाद इरम फातिमा जहीर पठान उर्दू हाई स्कूल जालना, 5वीं जमात, ये इन्होंने 100 नंबर हासिल किए हैं और एक ट्रॉफी भी इनको दी जा रही है। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह मौलाना। अब मैं जनाब मुफ्ती फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ वो अपने बदस्ते गिरामी इनामात से नवाजें। उसके बाद 11वीं जमात का पीजी का ये हमारा ग्रुप है उर्दू तकरीर का, जिसमें 8वें नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा अफीफ़ा शेख इफ्तिखार नेशनल डीएड कॉलेज जालना, ये 6ठे नंबर से कामयाब हुई हैं। अपने सरपरस्त के साथ सरपरस्त भी साथ में आएंगे, जो वालिद है, चाचा है, मामू है या भाई है, ये भी साथ में है। इन्होंने 93 नंबर हासिल किए हैं। इसी तरह 7वें नंबर पर तस्बीहा सदफ शेख मोहसिन नेशनल डीएड कॉलेज, इन्होंने 94 नंबर हासिल किए हैं। तस्बीहा सदफ शेख मोहसिन, उनके सरपरस्त से गुजारिश है वो आगे आए। पांचवें नंबर पर उम्मे ऐमन शेख ईसा उर्दू हाई स्कूल जालना, इन्होंने 95 नंबर हासिल किए हैं। उम्मे ऐमन शेख ईसा उर्दू हाई स्कूल जालना। इसी तरह 5वें नंबर से बारिया अब्दुल वहीद उर्दू हाई स्कूल जालना, इन्होंने 97 नंबर हासिल किए हैं। बारिया अब्दुल वहीद उर्दू हाई स्कूल जालना। इनके बाद सुहाना शेख जफर उर्दू हाई स्कूल जालना, इन्होंने 4थी पोजीशन हासिल की है, कुल नंबर 99 हैं। जज़ाकल्लाह। मैं जनाब मुफ्ती फ़हीम साहब से गुजारिश करता हूँ वो अपने बदस्ते गिरामी इनामात से नवाजें। अगला ग्रुप हमारा अंग्रेज़ी का है, जिसमें चहारुम का दहुम के तलबा व तालिबात थे। ये मुसाबका मस्जिद अक्सा मिल्लत नगर में रखा गया था। मैं 8वें नंबर से कामयाब होने वाले तालिबा पठान अनम फातिमा सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल, इन्होंने 6ठी पोजीशन हासिल की है, 166 नंबर हासिल किए हैं। 200 में से 166 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। पठान अनम फातिमा सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल। अल्लाहु अकबर। अरीशा सिद्दीकी जफर सिद्दीकी सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल। अरीशा सिद्दीकी जफर सिद्दीकी सेंट मेरी स्कूल, इन्होंने 5वां नंबर 5वीं पोजीशन हासिल की है। 168 नंबर इनको मिले हैं। मोहम्मद जाकिर शेख एजाज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, इन्होंने 169 नंबर हासिल किए हैं। मोहम्मद जाकिर शेख एजाज। एक 169 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अल्लाहु अकबर। दानिश शेख शेरू, दानिश शेख शेरू विजडम इंग्लिश स्कूल, इन्होंने दानिश शेख शेरू, आइए तशरीफ लाइए, इनके सरपरस्त होंगे तो वो भी लाएंगे। 178 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। दानिश शेख शेरू। इसी तरह 4थी पोजीशन पर जुनेरा रशीद खान विजडम इंग्लिश स्कूल,
زبیرہ رشید خان. اللہ اکبر. جزاک اللہ مفتی صاحب. اب میں جناب مفتی سہیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدست گرامی مراٹھی میڈیم کے طلبہ کو انعامات سے نوازیں. اس میں 8ویں نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ زویا مجید قریشی شری انجی ناتھانی ہندی ودیالیہ 176 نمبرات انہوں نے حاصل کیے ہیں. زویا مجید قریشی. ہیلو ہیلو ادھر آواز ریکارڈنگ ہوں گی. سبحان اللہ الحمدللہ. زہیب خان شیر خان جیجا ماتا پراتھمک شاڑا. الحمدللہ. زہیب خان شیر خان جیجا ماتا پراتھمک شاڑا. انہوں نے 186 نمبرات حاصل کیے ہیں. 186 حاصل کیے ہیں. اس پہ بات کر اللہ اکبر. چھٹے نمبر پر اسرار مسلح الدین فاروقی سرسوتی بھون پاٹ شاڑا. انہوں نے 199 نمبرات حاصل کیے ہیں. اسرار مسلح الدین فاروقی. ارے